بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گھر گھر کی کہانی پخانے میں تازہ خون آنا یعنی بواسیر جس کو کہتے ہیں، پنجابی سرائکی میں موقع بھی کہتے ہیں، انگریزی میں پائلز بھی کہتے ہیں، اور چونکہ یہاں خون جمع ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو ہمرائڈز بھی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ پخانے میں خون آنا بہت سی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خون کی رنگت کا تشخیص کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ کالا خون اپر جی آئی ٹی سے، خون خوراک کے نظام کے اوپر والے حصے سے خون آنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور فریش خون کا آنا لوور جی آئی ٹی کی وجہ سے یعنی کہ خوراک کے نظام کے نیچے والے حصے سے خون کے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تازہ خون بالکل پخانے والی جگہ سے خون کے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہمرائڈز یا موقع، پائلز یا بواسیر، اس کے جو ہے نا 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ جو ہے اس کے اندر تازہ خون آتا ہے اور کچھ بھی چیز نہیں آتی۔ دوسرے درجے کے اندر موقع آتے ہیں اور موقع خود بخود اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تیسرے درجے کے اندر موقع اوپر آتے ہیں لیکن ہاتھ سے چڑھانے پڑتے ہیں، اور چوتھے درجے کے اندر موقع جو ہے وہ پرماننٹلی باہر پڑے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمرائڈز کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کریں، اور ہے بھی یہ بڑی پریشانی کی چیز۔ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود پرائمری بھی ہوتے ہیں اور سیکنڈری بھی ہوتے ہیں۔ پرائمری اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ خود ہی نیچر کی وجہ سے یہ شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کھڑا ہوتا ہے تو اسے پریشر پڑتا ہے، پخانے پہ سٹرین کرتا ہے، زور لگاتا ہے تو اس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہے، اور اس کے اندر نیچرل نظام کی وجہ سے پریشر ہوتا ہے، کانسٹیپیشن کی وجہ سے جو ہے نا موقع نکلتے ہیں۔ اور سیکنڈری ہمرائڈز جو ہے وہ پیٹ میں پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پیٹ میں پانی کی وجہ سے سیکنڈری ہمرائڈز ہوتے ہیں۔ بچہ پیٹ میں ہو، حمل ہو تو سیکنڈری ہمرائڈز ہوتے ہیں، اور جو ہے پریشر پیٹ کے اندر زیادہ ہو تو سیکنڈری ہمرائڈز ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو تشخیص کرنا اور ان کا علاج کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ ہمرائڈز جو ہے وہ کمپلیکیشنز بھی ان کی بہت ساری ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل جو ہے نا اگر خون بہتا رہے بڑے عرصے سے تو کرونک انیمیا ہو جاتا ہے، خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور خون کی کمی کے جسم پر اثرات واقع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر شدید خون بہہ جائے تو خون کی شدید کمی اچانک ہو جاتی ہے اور خون کی بوتل لگوانی پڑتی ہے یا ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے وقت پر بواسیر کا علاج کروانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی کمپلیکیشنز بھی بہت ساری ہوتی ہیں، جیسے انیمیا میں نے ڈسکس کیا، اسی طرح اسٹرینگولیشن ہوتی ہے جس میں بواسیر کے گردن کی خون کی بندش ہو جاتی ہے اور وہ گل جاتی ہیں، اور گل کے اس کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے، گینگرین ہو جاتی ہے، تھرومبوسس ہو جاتی ہے، یعنی خون اس کے اندر جم جاتا ہے۔ خون جم جانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور اس کے اوپر السر یعنی جس کی جلد چھل جاتی ہے۔ اور کبھی کبھار پورٹل پائیمیا ایک خطرناک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر جگر کے خون کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور جگر کی فیلئر ہو جاتی ہے اور جگر کے اوپر شدید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بواسیر کا علاج بڑا ضروری ہے اور اس کی سٹیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ 1st ڈگری ہمرائڈ ہے، 2nd ڈگری ہمرائڈ ہے، 3rd ڈگری ہمرائڈ ہے، 4th ڈگری ہمرائڈ ہے یا کمپلیکیٹڈ ہمرائڈ ہے۔ اگر کمپلیکیشنز کی وجہ سے مریض آتا ہے تو اس کو جو ہے اینٹی بایوٹک دی جاتی ہیں، ساتھ خون روکنے والی ادویات دی جاتی ہیں، اور ساتھ اس کو سٹس بات یعنی پانی کے ٹکور کی جاتی ہے، اور ساتھ اس کو خون روکنے والی دوائیاں ڈیفلان دی جاتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ مریض ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک ہوتا۔ اور 1st ڈگری ہمرائڈ کے اندر انجیکشن لگایا جاتا ہے، 1st اور 2nd ڈگری ہمرائڈ میں انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ انجیکشن پخانے والی جگہ کے اندر لگایا جاتا ہے، اور 2ری ڈگری یا ارلی 3rd ڈگری کے اندر بیرن بینڈ لیگیشن کی جاتی ہے۔ ایک چھلا سا ہوتا ہے جو ہمرائڈ کی گردن پہ چڑھا دیا جاتا ہے اور ہمرائڈ اس کے اندر خود ہی نکروز ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ 3rd ڈگری اور 4th ڈگری ہمرائڈ کے اندر آپریشن کیا جاتا ہے، اور کمپلیکیٹڈ ہمرائڈز کے اندر بھی آپریشن کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کرایو تھراپی ایک طریقہ علاج تھا اور فوٹو کوآگولیشن ایک طریقہ علاج تھا، وہ دنیا میں آج کل نہیں رہا، اور آج کل جو ہے
स्टेपल्ड हेमराइडेक्टमी का और THD और HALD का रिवाज जो है ना वो हो रहा है, लेकिन ये वक्त फैसला करेगा कि इनके क्या फ़वायद हैं और क्या नुकसानात हैं। और अहम बात यह है कि जब भी पखाने में खून आए तो उसकी सही तशख़ीस हो कि अपर GIT से है या लोअर GIT से है, और ये देखा जाए कि कहीं ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। और सबसे अहम चीज़ जिसकी तशख़ीस ज़रूरी है, जिसको निकालना ज़रूरी है, जिसका फ़र्क करना ज़रूरी है, वो पखाने की जगह की रसोली है। पखाने की जगह की रसोली बवासीर के तौर पे प्रेजेंट करती है। उसके लिए डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन यानी पखाने की जगह का हाथ से मुलाहजा करना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा उसके लिए सिग्माइडोस्कोपी एक आला होता है जो जिससे जो है ना लोअर एनल कैनाल और रेक्टम देखी जाती है, उसका देखना बड़ा ज़रूरी होता है। और इनका वक्त पे इलाज ज़रूरी है और बड़ा सस्ता और अच्छा रहता है। अगर वक्त पे इलाज ना किया तो कम्प्लिकेशन की वजह से पखाने वाली जगह सिकुड़ सकती है, कब्ज़ हो सकती है और कराने कब्ज़ हो सकती है और मसाइल खड़े हो जाते हैं जिससे बचना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए इसका वक्त पे इलाज करना ज़रूरी है। डॉक्टर हसन महमूद तबस्सुम, अशिफा पॉलीक्लिनिक, बहावलपुर। मेरा फ़ोन नंबर है 0300 9674366। इसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर अगर कोई साहब मशवरा करना चाहें तो फ्री ऑफ कास्ट हर वक्त मशवरा कर सकते हैं। अल्लाह मुझे आपको जो है सियत और शिफा के साथ रखे, खैर और भलाई के साथ रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।